جامی صاحب، حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 15 باتیں بیان کی ہیں، نارملی لوگ اس کو حدیث مبارکہ کر کے بیان کرتے ہیں، آج یہ ذرا تھوڑی کریکشن بھی ہو جائے گی کہ جس میں 6 دنیا میں مطلب جو بے نمازی ہے اس کے لیے یہ وعید ہے، 3 قبر میں اور 3 آخرت میں، ذرا وہ بتائیے، وہ تو بالکل روح ہلا دینے والی باتیں ہیں ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیاء کے بارے میں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ان کے جو نکات ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں، خوبصورت بات، اور اعمال صالحہ کی تاثیرات اور بے تاثیری کا جو تجربہ ان کو ہوا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوا ہوتا، اس لیے صوفیاء ایسی جگہوں پر ایک اتھارٹی بھی ہوتے ہیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک بے نمازی کو کیا سزائیں ملیں گی، تو آپ نے کہا کہ اس کو 15 سزائیں ملیں گی۔ 6 سزائیں تو ملیں گی اس کو دنیا میں، اور 3 سزائیں ملیں گی جب وہ مر رہا ہوگا، 3 سزائیں ملیں گی جب وہ قبر میں ہوگا، اور 3 سزائیں ملیں گی اس کو آخرت میں۔ پھر جب پوچھا گیا کہ 6 سزائیں دنیا میں کیا ملتی ہیں، آپ نے کہا ایک تو اس کے اندر سے نیکی کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، یعنی صالحیت کا اور نیکی کی جو استعداد ہے یہ اس کی کمزور پڑنا شروع ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ اس کی زندگی میں اور وقت میں برکت تھی، وقت کے اندر بے برکتی آ جائے گی۔ آج ہم وقت کی صورت کا اور بے برکتی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ترک صلاۃ بہت زیادہ ہے تو وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ روزی کے اندر اور رزق کے اندر بے برکتی آئے گی۔ یہ ساری ایک لمحہ روکیے، قطع کلام کی موضوع ناظرین میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو 15 باتیں فرما رہے ہیں سب ڈاکٹر جامی صاحب، اس کو چاہیں تو لکھ لیجئے، آپ یقین مانیے آپ کے سارے مسائل کا یا سارے سوالات کے جوابات جو ہیں ان 15 باتوں کے اندر موجود ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ جی، تیسرا فرمایا کہ روزی کے اندر بے برکتی ہوگی۔ چوتھا فرمایا کہ چونکہ وہ نماز کا تارک ہے تو باقی جو وہ نیکیاں کر رہا ہے ان کی نیکیوں کی قبولیت بھی روک دی جائے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا عمل یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جب آپ ضروری کو چھوڑ دیں گے، بنیادیں چھوڑ دیں گے، اور بنیادوں کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ بے سود ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نیکی قبول ہونا بند ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت بھی روک دی جائے گی۔ تو گڑ گڑا کے تم دعائیں بھی کرو گے اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے بندہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو اب رہ کیا گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی دعائیں کس طرح قبول۔ اچھا، اور اس میں اور عجیب بات ہے، اولیاء اگر اس کے لیے دعا کریں تو اولیاء کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ تارک صلاۃ اس بندے کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ یہ تو 6 سزائیں تھیں یہ زمین پر، اور جب وہ مرنے لگے گا 3 سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ اس کو جب مارا جائے گا اور روح نکالی جائے گی بہت پیاسا ہوگا، دوسرا ہوگا کہ اچانک مرے گا، اور تیسرا یہ ہوگا جب وہ مر رہا ہوگا ایسے لگے گا کہ لکڑیوں کا، پتھروں کا اور مٹی کا وزن اس کے سینے پر اور اس کے کندھوں پر لاتا ہے۔ یہ تارک نماز کی سزائیں، یہ تارک نماز۔ آگے قبر میں، اچھا، یہ قبر میں 3 سزائیں ہوں گی۔ ایک تو قبر اس کو بہت زیادہ پسیجے گی اور تنگ ہوگی، اور اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی، اندھیرا بہت زیادہ ہوگا، اور تیسرا لکھا کہ منکرین اس کو جب سوال و جواب کریں گے تو وہ سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے گا، اس کی زبان بند ہونے لگے گی۔ اب آخرت میں جو 3 سزائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے انتہائی غضبناک دیکھے گا، اور دوسرا یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں میں ہوگا جن سے حساب لازمی طور پر لیا جائے گا۔ تو بے حساب و کتاب بھی لوگ ہوں گے لیکن بے نمازی کا حساب و کتاب لازمی ہوگا۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی خاص مصلحت پیش نظر نہ ہوئی یہ سیدھا جہنم میں جائے۔